جب ایک طرف بم بارود اور ظلم کی آندیاں ہوں اور دوسری طرف امت مسلمہ صرف تماشائی بنی ہو تو پھر کسی ایک آواز کو بلند ہونا ہی پڑتا ہے۔ 10 اپریل 2025 اسلام آباد۔ قومی فلسطین کانفرنس۔ ایک بزرگ عالم دین شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی پورے یقین، درد اور جرت سے امت مسلمہ اور اسلامی حکومتوں کی ذمہ داریوں پر دو ٹوک انداز میں روشنی ڈالی۔ یہ کوئی عام بیان نہیں تھا بلکہ امت کو خواب غفلت سے جھنجھوڑنے کی ایک للکار تھی۔ مفتی منیب الرحمان، مولانا فضل الرحمان اور ملک بھر کے جید علماء نے اس فتوے کی تائید کی، اور شاید ہی پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص کوئی معتبر عالم دین ایسا ہو جس نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے موقف کی حمایت نہ کی ہو۔ پر اگر کوئی اختلاف کرے بھی تو کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ اہل علم آپس میں اختلاف کر بھی سکتے ہیں، لیکن حیرت ہے اس پر تنقید بلکہ تنزیہ گفتگو وہ کر رہے ہیں جن کا اہل علم سے دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ جی ہاں، سابق وفاقی وزیر فواد چودھری اور شیر افضل مرود۔ فواد چودھری نے تنزیہ کہا کہ جو علماء فتویٰ دے رہے ہیں میں ان کے جانے کے اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں۔ یہ طنز در حقیقت علماء کی عظمت اور ان کے کردار کو مجروح کرنے کی ناکام کوشش تھی۔ شیر افضل مرود، انہوں نے تو ہر حد پار کر ڈالی۔ یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں۔ BMW سر 8 کروڑ کی BMW 8 کروڑ کی، صرف BMW 8 کروڑ کی نہیں ہے، ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد ذلہ دام برکاتہ و عرباتہ و کرباتہ۔ یہ انداز گفتگو خود ان کی علمی پستی اور فکری بانجپن کو ظاہر کرتا ہے، مگر جواب آیا اور کیسا آیا۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے کتنا زبردست، کتنا بہادری کا کام کیا، اور کس طرح ببانگ دہل انہوں نے ایک اسپیچ کیا، اس پہ بھی لوگوں کو شرم نہیں آ رہی، اس پہ بھی نیگیٹو کمنٹس چل رہے ہیں۔ اب یہ مولوی صرف تقریر ہی کر سکتے ہیں، بھائی وہ آرمی کے چیف تھوڑی ہیں کہ بم لے کے پہنچ جائیں وہاں پہ۔ کیا ناقدین کو یہ یاد نہیں کہ افغان میں ہزاروں علماء اور ان کے بیٹے شہید ہوئے؟ یہ تانا دینا کہ علماء خود میدان میں کیوں نہیں جاتے تاریخی جہالت کی علامت ہے۔ افغان میں ہزاروں علماء اور ان کے بیٹے لڑے اور شہید ہوئے۔ مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ دراصل حکومتوں اور ریاستی افواج کو متحرک کرنے سے متعلق ہے۔ وہ ایک بزرگ عالم دین ہیں اور مفتی ہیں جن کا کردار امت کی رہنمائی کرنا ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے کسی ہجوم کو خود ساختہ نہیں اکسایا، بلکہ حکومت وقت اور مسلم ممالک کی افواج کو قانونی طور پر شریک ہونے کا کہا ہے۔ یہ نقطہ خود مفتی صاحب کی تقریر میں بھی عیاں ہے۔ فواد چودھری اور شیر افضل مرود جیسے ناقدین کو تاریخی حقائق کو یاد رکھنا چاہیے، مگر آج بعض لوگوں کو علماء پر تنقید صرف اس وقت یاد آتی ہے جب کوئی مولوی ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ اگر مولوی خاموش رہے تب بھی تانا بول پڑے تو کہتے ہیں یہ سیاست کر رہا ہے۔ اور جب فواد چودھری نے کہا کہ جو غزہ جانا چاہے میں خرچہ اٹھاؤں گا تو عمار یاسر نے کئی پاسپورٹ دکھا کر چیلنج دیا، مگر جواب صرف خاموشی۔ مفتی تقی عثمانی کا بیان نہ صرف شرعی تقاضا ہے بلکہ آج کی امت کی سسکتی، ترستی، تڑپتی اور پیاسی آواز ہے۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، یہ دو سیاستدان کیوں اتنے بے چین ہیں؟ ان کے پیٹ میں درد کیوں اٹھ رہا ہے؟ شاید اس لیے کہ مفتی تقی عثمانی جیسے بزرگ عالم کی زبان سے نکلے الفاظ نے امت کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ وہ آواز بنے ہیں اس امت کی جو غزہ کے مظلوم بچوں کو جلتے اور مرتے دیکھ کر بھی خاموش ہے، اور شاید اسی خاموشی کو توڑنا ناقدین کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہاں یہ سوال بھی بڑی شدت سے اٹھتا ہے کہ پیغام پاکستان جیسے ریاستی بیانیے کی روشنی میں جہاں یہ واضح طور پر درج ہے کہ ہتھیار اٹھانا صرف ریاست کا اختیار ہے، تو پھر فواد چودھری اور شیر افضل مرود کس منہ سے مفتی تقی عثمانی پر طنز کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب نے نہ تو خود ہتھیار اٹھایا، نہ کسی فرد یا گروہ کو اکسایا، بلکہ پیغام پاکستان کے عین مطابق ریاستی سطح پر کی ذمہ داری کی یاد دہانی کروائی ہے۔ ایک طرف یہی لوگ پیغام پاکستان کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جب کوئی عالم اسی کے مطابق فتویٰ دے تو بجائے سراہنے کے اسے طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ منافقت نہیں